السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد قاسم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی سوشل لائبریری یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اصحاب بدر۔ ناظرین، اصحاب بدر کی پوری ہماری ایک سیریز چل رہی ہے کیونکہ یہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ اس کا پارٹ 1 جو ہے وہ چینل پہ اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ پارٹ ضرور دیکھ لیں انشاءاللہ۔ تبھی آج یہ جو پارٹ 2 ہم اپلوڈ کر رہے ہیں اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے آخر میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب ابو جہل اپنے قافلے کو لے کر مدینہ کے قرب و جوار میں جشن منانے کی نیت سے آ رہا تھا تاکہ مسلمانوں کو پست کیا جائے، تو اس کی خبر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جو لوگ میرے ساتھ جانے کو تیار ہوں تو وہ چل پڑے۔ تو 314 صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے اور چل پڑے۔ تو چونکہ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید قافلے کے ساتھ جو ہے وہ لڑنا ہے، قافلے کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوں گے، کیونکہ مسلمان بلحاظ جنگی ساز و سامان کے مکمل نہ تھے اور کافی کمزور تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا کہ حملہ آور دشمن سے جنگ کے لیے جانا ہے۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجلس شورا کو بلایا اور سرداران مہاجرین اور انصار کی ایک مجلس جو ہے وہ طلب فرمائی اور اس معاملے کو شورا میں پیش کیا۔ تو سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقاریر کی۔ دونوں تقریریں نہایت دلچسپ تھیں۔ بعد ازاں سیدنا مقداد بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ سے جو حکم ملا ہے اس کے لیے سوار ہو جائیں۔ ہم لوگ بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تو اور تیرا خدا جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور صداقت کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ برغ الغماد، یہ یمن کی ایک مقام کا نام ہے، فرمایا کہ اگر آپ وہاں تک جائیں تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے اور آپ کو درمیان میں لیتے ہوئے آگے پیچھے دائیں بائیں جنگ کریں گے۔ یہ سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن ہو گیا۔ انصار کے لیے شمولیت جنگ کا یہ پہلا موقع تھا، اور انصار میں کچھ ایسے لوگ تھے جو جنگ کے حق میں نہیں تھے، جو جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا انصار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ان کی طرف رخ فرما کر یہ دریافت کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رائے کی ضرورت ہے؟ بخدا ہمارا آپ پر ایمان ہے۔ یہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔ میں نے آپ کی تصدیق کی ہے اور شہادت دی ہے کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ ہم نے قبل ازیں آپ سے سمع و اطاعت کے معاہدات بھی کی، یعنی انصار کے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو معاہدات اس سے پہلے ہوتے رہے سمع و اطاعت کے، یہ ان کے بارے میں سعد بن معاذ نے ایک تصدیق کی۔ لہٰذا ہماری عرض یہ ہے کہ آپ کا جو ارادہ ہے اس کے مطابق عمل فرمایا جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ بھی ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال ہے کہ انصار آپ کے ساتھ صرف اپنے ہی وطن میں ساتھ دیا کریں گے؟ میں اس وقت انصار ہی کی طرف سے اور انہی کی عرض پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو جو منشا ہو اس پر عمل فرمائیں۔ جس کا رشتہ ملانا ہو ملا دیجئے اور جس کا رشتہ توڑنا ہو توڑ دیجئے۔ جسے موجودہ حالات پر رکھنا ہو اسے اسی حالت پر چھوڑ دیجئے۔ ہمارے اموال حاضر ہیں، جس قدر منشا ہو قبول فرمائیے اور جس قدر منشا نہ ہو ہمیں بطور عطیہ چھوڑ دیجئے۔ لیکن آپ
کا قبول فرمانا ہمیں زیادہ پسند ہوگا اور جو ہمارے پاس رہ جائے گا وہ ناپسند ہوگا۔ ہمارا معاملہ بالکل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ برگ الغماد پھر اسی جگہ کا نام لیا وہاں تک بھی چلیں گے تو تب بھی ہم آپ کے ہم رکاب ہوں گے۔ اس اللہ کی قسم، سیدنا سعد بن معاذ نے قسم کھا کر کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچی نبوت کے ساتھ بھیجا ہے، اگر ہمیں سمندر چیر کر نکل جانے کا حکم ہوگا تو ہم سب آپ کے ساتھ چلیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جنگ میں جم جانے والے لوگ ہیں اور مقابلے میں اپنی بات کو پورا کر دکھلانے والے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری خدمات آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقریر پر نہایت سرور و نشاط کا اظہار فرمایا۔ یہ بات اسی پر واضح ہو جاتی ہے کہ قافلہ شام سے آ رہا تھا اور شام مدینہ سے جانب شمال ہے جبکہ مکہ سے جانب جنوب ہے۔ قافلے کا راستہ مدینہ سے جانب غروب تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اگر قافلے کے لیے جانے کا ہوتا، یعنی اگر قافلے سے لڑنے کا ارادہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جانب مغرب سفر فرماتے، حالانکہ آپ مدینہ سے جانب جنوب نہضت فرما ہوئے تھے۔ اسلامی لشکر میں صرف 70 اونٹ جبکہ 2 گھوڑے سواری کے لیے تھے، 3 سواروں کے لیے 1 اونٹ کو تجویز کیا گیا، مقرر کیا گیا۔ ان 3 میں سے 1 پیدل چلتا جبکہ 2 سوار ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سیدنا علی المرتضیٰ اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے ہی حاکم بنا کر مدینہ منورہ واپس بھیج دیے گئے، تو سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ لے لی۔ باقی سب مجاہدین بالکل پیدل تھے۔ میدان جنگ میں مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں جہاں پڑاؤ ڈالنا تھا وہاں ریت بہت تھی، آدمیوں کے پاؤں دھنس جاتے تھے اور پانی موجود نہ تھا۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے معجزے سے بارش کو نازل فرمایا، بارش کو بھیجا، ایسی رحمت کی بارش بھیجی کہ وہ ریت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جم گئی اور وہ دب گئی۔ پھر مسلمانوں کے پیر وہاں پر دس نہیں رہے تھے، بلکہ مسلمانوں نے ایک جوہڑ جو ہے وہ کھودا، ایک جوہڑ بنا لیا جس میں پانی بھر گیا۔ چونکہ صاف اور کفار چونکہ صاف زمین پر اترے تھے، لہٰذا ادھر سخت کیچڑ ہو گیا۔ اس کے بعد لشکر سے پیچھے ایک بلند ٹیلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنا دیا گیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں لشکروں کے محاربے کو ملاحظہ کر سکیں۔ صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھپر کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کا کام آپ کی خدمت بجا لانا تھا اور اپنے لشکر کی حالت عرض کرتے رہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو لشکر تک پہنچانا تھا۔ زمانہ حال میں ایسے افسر کو چیف آف آرمی سٹاف، جو ہمارے آج کل کے حالات ہیں ان کے بارے میں شیخ نے لکھا ہے کہ زمانہ حالات میں ایسے افسر کو چیف آف آرمی سٹاف کہتے ہیں، جو سپہ سالار اعظم کے ماتحت اور ساری فوج کا نگران حال ہوتا ہے۔ سید الانصار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، مناسب یہ ہے کہ عریش کے پیچھے، یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپر بنایا تھا، کہا کہ اس کے پچھلی طرف آپ کی سواری ہر وقت موجود رہے، کیونکہ اگر اسلامی لشکر کو اگر شکست ہوتی ہے تو ہم سب خاک و خون میں مل بھی گئے تب بھی آپ کو مدینہ منورہ جانے کا موقع رہے گا۔ وہاں آپ کے جانثار اور صدقے اشعار ابھی تک موجود ہیں، اور جو صدق و خلوص میں ہم سب سے ہرگز کم نہیں۔ گو تنگی وقت کی وجہ سے ہم رکاب حاضر نہ ہو سکے، جو لوگ پیچھے رہ گئے تو ان کے بارے میں صحابی نے فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو یہ پارٹ ہے، اس کو یہیں تک کلوز کرتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اور آپ کو دیکھنے میں مشقت نہ ہو۔ تو ناظرین، آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ جن لوگوں نے پارٹ 1 نہیں دیکھا وہ چینل پہ جا کر پارٹ 1 دیکھ لیں، یا اسی ویڈیو کے اوپر انشاءاللہ میں کارڈ جو ہے وہ اٹیچ کر دوں گا، تو اس پارٹ 1 کو ضرور دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ پارٹ 2 کی بھی سمجھ آئے گی۔ اسی ویڈیو کے، اسی سابق بدر سیریز کے پارٹس انشاءاللہ آگے روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ ہوتے رہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کو ضرور دیکھیے گا، اور اس کے علاوہ اسی ویڈیو پر میں انشاءاللہ جتنے بھی شرعی مسائل ہیں ان کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں
اپنا مسئلہ لکھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ جلد آپ کو جو ہے وہ اس کا پورا تفصیلی جواب بھی دیں گے۔ آخر میں ایک اور پھر درخواست آپ سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری اسی طرح کی اسلامک ریلیٹڈ انفارمیٹیو جو ویڈیوز ہیں وہ آنے کا آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔